Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahib, Caretaker Chief Minister Punjab, Mohsin Naqvi Sahib, Parliamentarian, officials, حاضرین، مجھے سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس انتہائی اہم پروجیکٹ کا افتتاح اس پہ بریفنگ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ آج کا دن میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے کہ وہ پروجیکٹ مکمل ہونے جا رہا ہے جسے 50 سال سے جس کی ضرورت تھی، اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ جو پشاور سے ٹریفک آتی تھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اوور اے پیریڈ یہ پائل اپ ہوتا رہا۔ جوں جوں ٹریفک بڑھتی گئی، لوگوں کا کاروں کا استعمال، ٹرانسپورٹ کا استعمال، یہاں گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتی تھی۔ 2017 میں ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ اس فلائی اوور کی منظوری دی اور پی ایس ڈی بی کا حصہ بنا، ساری فارمیلٹیز مکمل ہو گئیں، اور اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا آ کر افتتاح بھی کیا۔ لیکن بعد میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے متعلق پتہ یہ 4 مہینے پہلے الیکشن سے جتنی بھی پروجیکٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ حالانکہ قانون تو یہی ہے کہ جب شیڈول آئے الیکشن کا تو اس وقت یہ پروجیکٹ بند ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ہسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن جب اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے آ کے اس وقت کی ساری اسکیمیں، اسپیشلی اس حلقے کی اسکیمیں، 6 اسکیمیں تھیں جو اس نے آ کے ڈیڈ کر دیں یا ختم کر دیں، اور 4 سال اس نے اس پاکستان کا اور اس قوم کا ٹائم ضائع کیا۔ جو پروجیکٹ تھے وہ جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے شروع کیے تھے یا اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے شروع کیے تھے، وہ آ کے انہوں نے روک دیے یا ختم کر دیے۔ جب ابھی پرائم منسٹر بنے ہیں شہباز کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاہور میں امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ فلائی اوور شاہدرہ کا دورہ۔ اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملٹی لیول شاہدرہ چوک فلائی اوور منصوبے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ فلائی اوور 8 رویہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرو بس سروس کو بھی کالا شاہ کاکو تک توسیع دی جائے گی۔ یہ بریفنگ دی گئی ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو، اور وزیر اعظم نے اس فلائی اوور کو دن رات کام کر کے مستعدی سے کام کرتے ہوئے 3 مہینے میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس وقت ملٹی لیول شاہدرہ چوک فلائی اوور منصوبے کی تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اور اس تقریب سے خصوصاً خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج لاہور کے دورے پر ہیں۔ اس وقت امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ فلائی اوور اور شاہدرہ کے دورے کے حوالے سے اس وقت تقریب جاری ہے۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے اس فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور 50 سال سے یہ زیر التوا رہا، جو کہ اب مکمل ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امامیہ کالونی فلائی اوور دیرینہ عوامی مطالبہ آج پورا کر دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے یہ فلائی اوور انتہائی ناگزیر تھا، جس کا آج باقاعدہ طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے افتتاح کر دیا ہے اور اس کو جلد از جلد 3 مہینے میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاہور میں امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ فلائی اوور شاہدرہ کا دورہ، اس وقت یہ تقریب جاری ہے۔ ملٹی لیول شاہدرہ چوک فلائی اوور منصوبے کی تقریب۔ اور یہ پنجاب ایک مثالی صوبہ تھا ان کے دور میں، اور اسی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں پہچانا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو ترقی ہے، بلکہ دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگ بھی جب پنجاب میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے
کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے یا پیرس ہے، اور آج ان تمام پروجیکٹ سے جو لاہور میں یا پورے پنجاب میں ہیں، قوم جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے اور اس کی جو آسانی ہے اس میں پیدا کی گئی ہیں. لیکن 4 سال نے جو نقصان کیا ہے اس ملک اور اس قوم کا، وہ ناقابل تلافی ہے. ابھی جب سے 1 سال ہوا ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم رات دن لگے ہوئے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے میں. جو بھی نامساعد حالات ہیں، معاشی ہمارے حالات ہیں، وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں، اور اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہی ہے. اس کی وہ اکنامک پالیسیز، اس کی گورننس ایک ایک میرے بچے کو پتہ ہے. لیکن آج وہ جو پاکستان ایک مشکل حالات میں اس نے بھیج دیا تھا، پش کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس خطرات سے ہم نکل آئے ہیں، اور آج ڈیفالٹ سے کوئی دور کا بھی ڈیفالٹ کا کوئی اشارہ نہیں ہے. آج IMF اور ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو، اور دوست ممالک بھی جو دور ہو گئے تھے پاکستان سے آج پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. تو اس وقت کی حکومت جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت سارے نام دیے جاتے تھے، پنجاب سپیڈ، شہباز سپیڈ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وفاق میں ہمارے سیاسی حالات اور معاشی حالات دیگرگو ہونے کے باوجود، دیگرگو اس لیے کہتا ہوں، سیاسی معاشی تو آپ کو پتہ ہی ہے، سیاسی حالات اس لیے کہ جو انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی ہوئی ہے عمران خان نے. پہلے تو لمبی کہانی ہے، ٹائم نہیں ہے، تو ابھی اس کی حکومت کے دوران اور بعد میں جو 1 سال گزرا ہے، اس نے میرا اس میں پورا جو اس میں اپنا وہ ایک منشور تھا یا اس کا ایجنڈا تھا، اس پہ کاربند کرتے ہوئے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایگریویٹ کیا ہے. اس میں اور زیادہ ڈگری اس کی بڑھائی ہے، اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ گورننس میں بھی ہمیں کافی دشواریاں آتی ہیں. لیکن الحمدللہ آج کیئر ٹیکر حکومت کے زمانے میں بھی نقوی صاحب کا میں نے دیکھتا رہتا ہوں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح گورننس کو بہتر کیا ہے وزیر اعظم کی گائیڈنس میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہتری آ رہی ہے. آج وہ کرپشن کا جو لیول تھا اس دور میں، چاہے پرویز لائی ہو، عثمان بزدار ہو، آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کا لیول نیچے چلا گیا. پنجاب میں پروجیکٹ بھی شروع ہیں، اور ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان کا دل دھڑکتا ہے، ہمارے قائد نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے کہ کس طرح عام آدمی کو، غریب آدمی کو ان کی مشکلات دور کی جائیں، ان کو ریلیف دیا جائے، کس طرح ان کی زندگی میں بہتری لائی جائے. اور اس مشکل حالات میں بھی آج جس طرح مفت آٹے کی تقسیم ہے، وہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے وزیر اعظم پاکستان کا اور پنجاب گورنمنٹ کا. یہ ایک بہت بڑا غریبوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ریلیف ہے جو اس وقت برے حالات چل رہے ہیں. لیکن اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ان تمام چیلنجز پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابو پائیں گے، اور وہ 2-3 مہینے میں دیکھیں گے آپ کہ پاکستان کی جو اکنامک ڈائریکشن سیٹ کی ہے ہماری گورنمنٹ نے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں انڈیکیٹرز ابھی بہتر ہو رہے ہیں. جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو رہا ہے، ڈیفیسٹ ہمارا بہتر ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ڈائریکشن جو ہم نے لی ہے یا سمت دی ہے اپنی پالیسیز کے ذریعے اپنی معیشت کو، انشاءاللہ وہ 2-3 مہینے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے، اور عوام کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ عوام کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جس طرح 2017 میں ایک خوشحال پاکستان تھا، ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا، وہ پاکستان پھر دوبارہ اس قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملے گا پاکستان، اور ہمارے قائد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہی ان کی قیادت میں ملے گا. تو آخر میں وزیر اعظم صاحب اور ہمارے کیئر ٹیکر پر وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کچھ مروزات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. لاہور بڑا ڈیولپ ہوا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں کوئی 2-4 چیزیں ہیں جو شاید کچھ وزیر اعظم صاحب کو پتہ بھی ہیں. کہ ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے کیا تھا، میرا LDL بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موہن وال ہمارا ایک ایریا ہے
شرکپور کی طرف وہاں پہ برج اور اس کو ملانا تھا چونک کی طرف سے، وہ 2018 میں آپ کے جانے کے بعد وزیر اعظم صاحب وہ اسکیم بھی ختم کر دی گئی. میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی ضروری ہے، اگر اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور ریوائیو کیا جائے اسکیم کو، وہ ریوائیول ہونی ہے اس کی. تو میری جو معاملات کے متعلق ریلیونٹ ہے ہمارے افسران اور وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سے میری گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے جس کی ضرورت ہے ہمارے علاقے میں. دوسرا، ایک آپ حیران ہوں گے وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے تعلیم میں، صحت میں اتنا کام کیا ہے آپ نے پچھلے 10 سالہ دور میں کہ انقلاب تھا، اس میں جاؤں گا، یوتھ کے لیے آپ نے کیا، آپ نے تعلیم کے لیے کیا، ہیلتھ میں کیا، بہت سارے شعبہ، گورننس میں بہت آپ نے گورننس اچھی دی جس کا آپ ذکر بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا کوٹ عبد المالک بہت بڑی آبادی ہے، وہاں کالج تک نہیں ہے. میں نے کوشش کی لیکن اس وقت نہیں ہو سکا. لیکن اگر میونسپل کمیٹی میں کالج نہیں ہے تو ہمارے وہ بچے جس طرح تکلیف میں ہیں، بچیاں ہماری تکلیف میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ فوری طور پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ اس علاقے کے جو بڑا کنجسٹڈ علاقہ ہے، انتہا سے زیادہ پاپولیشن ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس پہ فوری طور پہ عمل ہو تو میں آپ کا مشکور ہوں گا. دوسرا، میں نے ابھی ایک آپ جب آئے ہیں تو اس وقت میرے جو ذہن میں ایک تھا، ایک آپ سے میں نے ریکویسٹ کرنی تھی، ایک وہ آپ نے وہیں اعلان کر دیا ہے جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے جہاں یہ فلائی اوور بن رہا ہے یہاں سے میٹرو کو ایکسٹینڈ کیا ہے، آپ نے حکم دے دیا ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ اس کو کالا شکاکو تک ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ وہاں پہ جس طرح کی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بنی ہے، پنجاب یونیورسٹی کا بھی کیمپس وہاں آ رہا ہے، وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی فنکشنل ہے، وہاں کلاسز ہو رہی ہیں، ہیلتھ یونیورسٹی بن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ وہاں پہ آپ نے اعلان ہی کر دیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ وہاں بہت زیادہ ضرورت تھی. تو میں ایک ہمارے چھوٹی سڑک ہے جو پنجاب کے متعلق ہے، وہ یہاں پہ 3-4 چکوک ہیں جس پہ میرا کچھ اس محکمہ زراعت کو کوئی اعتراضات ہیں. وہاں کچی سڑک ہے لیکن میں کہوں گا یہاں چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سیکرٹری صاحبان بھی ہیں، ہاں، میں اس کے لیے بھی کہوں گا کہ یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، آگے بھی نوٹس میں لا رہا ہوں، وہ بھی اگر مہربانی کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ہمارے 3-4 گاؤں کو آسانی ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کچھ معروضات ہیں جس کے لیے آپ کو ضرور مہربانی کرنی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ ترقی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں اور آپ نے کبھی نہ بھی نہیں کی. تو ابھی وہاں سے بھی پنجاب گورنمنٹ کے لیے ڈائریکٹو آ جائے گا پی ایم او سے، پی ایم آفس سے، اور یہاں چیف منسٹر صاحب بھی اتفاق سے فارچونیٹلی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور غور کریں گے. چیئرمین PND بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس پہ آپ مہربانی فرمائیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمارے لیے ایک بہت آپ کا آنا باعث خوشی اور باعث عزت ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا.